تمام نبیوں نے اقرار کر لیا اور میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے کہا اقرار کیا، تو اللہ نے فرمایا پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کے باوجود تم نئے نبیوں کے پاس جا رہے ہو، کیوں گمراہ رہے ہو یار؟ پھر جو لوگ بالفعل مضبوط اقرار کے بعد پھر جائیں گے وہی نافرمان ہیں۔ جب نبی اقرار کر رہے ہیں، قرآن اقرار کر رہا ہے کہ رسول تشریف فرما ہے، تو پھر تمہیں کائی کی تکلیف ہے؟ اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کسی اور کی تلاش کر رہے ہو؟ ایک قرآن کے بعد تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو نبی کیسے آئیں گے؟ اور جن کو آیتیں ہی پڑھنی نہیں آتی وہ کیسے خلافت لے سکتے، کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا ایک شخص جو کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں فلاں ہے، اور وہ آیتیں پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھنی نہیں آ رہی تھیں، وہ کوئی آیت پڑھ رہی تھی والا تجنی بندہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، میرے ذہن سے میں نہیں آ رہی۔ تو بھائی ایسا مت کرو، یہ قرآن سچی کتاب ہے، حالانکہ آسمان والے اور زمین والے خوش اور مجبوری سے ہی سامنے گردن جھکاتے ہیں، یعنی کہ جو خوشی سے جھکا رہے ہیں، جنہیں نبی کا اقرار کر لے وہ کامیاب ہیں، اور جو ایسے ٹیڑھا پن کر کے گردن جھکائے ہوئے ہیں وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، اوپر سے مسلمان ہیں تو پھر آپ کے پاس تو تم نے لوٹنا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا سچا نبی کون ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کی مثال دی کہ ایک ایت سی لکھ کے آؤ، ایک ایت نہیں بنا سکتے ہو جس میں ایت میں اقرار ہے کہ انبیاء اقرار کر رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، انبیاء گواہ ہیں، اور سب نبیوں نے آگے تصدیق کی ہے کہ ہمارے بعد ایک احمد آنے والا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے پیچھے میں نے آیت پڑھی تھی کہ آپ گمراہوں میں نہ تھے، مشرکوں میں نہ تھے، تو آپ کی اولاد میں سے انبیاء آئے، اسماعیل آئے، ابو طالب آئے، ابو مطلب آئے، یہ جتنے آئے ہیں کیا یہ غیر مسلم تھے؟ اور بھگ کے منہ اتنا کھول دیتے ہو کہ حضور کے ماں باپ تو غیر مسلم تھے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، جن کی اللہ تعالیٰ کی اقرار کروا رہا ہے، جن سے نبیوں سے اقرار کرا ہے، کیا تم نے اقرار کیا ہے؟ رسول تشریف فرما ہے، ایک عظیم و شان رسول آئے گا، تم اقرار کرنا ہے، اور یہ بھاری ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر ضرور ایمان لے آنا ہے، تو ان کی روحیں بھی ایمان رکھتی ہیں آج تک۔ پھر معراج پہ جب گئے سب نے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے یار۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں آخری نبی ہیں، میں کہتا ہوں آخر الزمان نبی ہیں، کیونکہ ان کا کلمہ 14 سال ان کا کلمہ چل رہا ہے، اور قیامت تک چلے گا۔ پھر ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسے نماز کی آیت ہے الصلاۃ، پہلی آیت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میرے مال میں راہ میں دیں۔ جو نماز قائم رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ دین والا زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا، قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے دین کی اجرت نہیں لی ہے، یہاں تو سب اجرت لینے والے ہیں، اور جو یزید کے ساتھ 18,000 عالم رلے تھے وہ بھی سب اجرت لینے والے تھے، کیونکہ امام حسین نے کہا تھا تم مال نہیں رکھ سکتے کیوں تم اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو امام حسین کے پاس بھی کچھ نہیں، یہ سب اپنا بانٹ دیتے ہیں، ہمیں بھی بٹوائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یعنی ان کو تقوی ہی نہ رہا۔ آج بھی یہی چیز ہے، کوئی ادا جو ہے بستی میں علماء ہے، مفتی ہے، وہ کسی کو مثال پٹواری ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ کبھی پٹواری کے سامنے جمعے میں نہیں کہے گا کہ تم رشوت نہ لو، کیونکہ اس کو پتہ ہے پٹواری نہیں تو کھل اور بکرے دینے ہیں۔ ایسے کوئی تھاندار سامنے بیٹھا وہ ڈر سے بات ہی نہیں کرتا کہ کہیں رات کو مجھے کھلے نہ مروا دے۔ اس سے کوئی بڑا آدمی ہے، اس طریقے سے علماء ڈرتے ہیں، وہ ان کے مطابق ایسے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو ایک بزنس چلا ہوا ہے، تو پھر یہ دین نہ رہا مولویوں کا۔ اب دیکھ لو جب 150 پٹرول تھا تو کتنے مولوی نکلے، سڑکیں بلاک کر دی، کفیل کو نکالو، ادھر کو نکالو، ادھر کے نکالو، وہی پٹرول 300 روپے لیتے رہے، اسی جو جس کو نکالنے کا کہا کہ اسی سے ساری حکومت ملتی رہی، کسی نے کوئی بات کی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سچ کو جھوٹ میں نہ حق دیدہ سے نہ چھپاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارا حق کہنے سے کوئی سیاستدان ہے جس سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی ملک کے بارے میں کسی سے ہوگی، کسی وزیر مشیر، ہو سکتا ہے تمہارے سچ کہنے سے اس کی اصلاح آ جائے، تم خود اس کو گمراہ کر رہے ہو، اس کو ایک بات کا نہیں پتہ، اگر تم بتاؤ گے سچی بات کرو گے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ آ جائے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول دے، جھوٹ ختم کر دے، ہو سکتا ہے وہ بے انصافی ختم کر دے، وہ عدالت میں بیٹھ کے پورا پر انصاف کرے، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے ایمان والا آ جائے، لیکن تم ڈر سے وہ بات ہی نہیں کرتے ہو مسجد میں کہ اس کے دل میں خوف آئے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے اللہ سے ڈرو، ڈرو، کوئی ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اگر ڈرتے تو جھوٹ بولتے، جھوٹ کا ساتھ دیتے۔ آخر میرے بھائیو موت ہے، موت پر حق ہے، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس پر، اور جو ہماری طرف اترا ہے، اور جو کچھ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں پر اترا، تو بتاؤ غیر مسلم کہاں سے آئے؟ حضور کہتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں،
تو جب اللہ تصدیق فرما رہا ہے کہ یہ ان کی انبیاؤں کی لین ہے سب کامیاب ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جو اس قرآن کے مطابق نہیں چلے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلے گا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ شخص آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے، دنیا میں بھی وہ لیٹرین میں مرے گا، ہاں جی، شوگر کینسر جس کا بیماریوں میں مرے گا، دیکھ لینا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کسی طرح ہدایت دے کہ ایمان لا کر رسول کے برحق ہونے کی شہادت دے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول اللہ وان رسولہ حق وجاءہم البینات، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کسی کو ہدایت دے کہ جو ایمان لا کر اور رسول کے برحق ہونے کی شہادت دے کر ان کے منکر ہو گئے، ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آئیں، اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ کھلی نشانی آئی ہوئی ہے، رسول موجود والا نفی رسول، رسول تشریف فرمایا ہے اور نبیوں سے اقرار لیا جا رہا، اس کے باوجود نئے رسول ڈھونڈ لیے۔